بچپن کے رشتے طے کر دینا اور پھر بڑے ہوتے بچوں کے ساتھ زبردستی رشتے کو قائم کروانا ایک مشکل امر ہے۔ بی بی جان کو آج شدت سے اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کیونکہ عاصر نے ارہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بی بی جان چھوڑے، اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ انہیں مجبور نہ کریں۔ ارہا نے ان کے گھٹنوں کے پاس فلور پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، یہ رشتہ بچپن کا ہے اور اب جب یہ نام دینے کا ٹائم آیا ہے تو عاصر پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور پور عزم لہجے میں بولی، لیکن بی بی جان زبردستی کے رشتے پروان نہیں چڑھتے، چھوڑو یہ سب، اس وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جانی ہے۔ ارہا نے بات کو بدلنا چاہا تو بی بی جان چپ سی ہو گئی، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ عاصر اور ارہا کا نکاح لازمی کروائیں گی۔ سہیل شاہ اور فاطمہ شاہ کی دو اولادیں تھیں، فرمان شاہ اور رباب شاہ۔ رباب کی شادی انہوں نے اپنی جگری دوست کے بیٹے شہرام خان کے ساتھ طے کر دی تھی۔ یوں تو شاہ خاندان کی بیٹی خاندان سے باہر بہانے کا رواج نہیں تھا، لیکن پھر بھی سہیل شاہ نے اپنی دوستی کی خاطر دونوں خاندان کے بچوں کی محبت کو ختم نہ ہونے دیا، بلکہ اس رسم کو ختم کر دیا۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی، لیکن اس شادی کے لیے نہ صرف شاہ برادری کے لوگوں کی دشمنی مول لی، بلکہ خان خاندان کی برادری بھی ان کی دشمن ہو گئی تھی، کیونکہ شہرام خان خان خاندان کا اکلوتا وارث اور ان کا سردار تھا۔ بہت سارے سرداروں کی اس پر نظر تھی کہ وہ ان کی بیٹی کو چنے گا۔ شادی کے بعد شاہ اور خان برادری کے لوگوں کی سازشوں کے تحت ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دشمن بن گئے۔ سہیل شاہ اقبال خان اس دشمنی کی وجہ نہ سمجھ سکے، لیکن ان کے بچوں میں بہت سخت دشمنی پنپنے لگی، اور پھر اس کا فائدہ باقی لوگوں نے اٹھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ رباب کے بھائی فرمان شاہ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں وہ جان بحق ہو گئے، اور اس کا علاج رباب کے شوہر شہام خان نے کروایا۔ ایک طرف شاہ حویلی میں صف ماتم بچھا تھا تو دوسری طرف بدلے کی آڑ میں شہرام خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا، اور اس سب میں سب سے زیادہ نقصان رباب کا ہی ہوا۔ ایک طرف بھائی کی موت تو دوسری طرف شوہر ہاسپٹل میں تھا۔ ان کا دل چاہا خود کو ختم کر لے، لیکن اپنے ہونے والے بچے کی خاطر وہ ایسا نہ کر سکی۔ ڈیلیوری کے وقت ان کا بی پی بہت خطرناک حد تک شوٹ کر گیا۔ انہیں ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے جایا گیا، جہاں انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا، مگر خود ہی کچھ ہی دیر بعد ان کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ شاہ خاندان میں ایک طرف بھائی کا جنازہ اٹھا تو کچھ دیر میں خان حویلی میں بہن کا۔ دونوں بہن بھائی اس خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے بعد ایک آخری کوشش بی جان نے کی تھی۔ بی جان جو کہ سہیل شاہ کی بیوی تھی اور اپنے دونوں بچوں کو کھو دینے کے بعد وہ اب مزید کسی کو نہیں کھونا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے سب کو منانے کی کوشش کی، اور ان کی خواہش پر 2 سال کی ارہا اور 8 سالہ عاصر فرمان شاہ کا رشتہ طے کر دیا گیا، اور ایک بار پھر دونوں خاندانوں میں رشتہ جوڑا جا رہا تھا۔ یہ رباب کی آخری خواہش تھی، جس وجہ سے شہرام خان نے اس رشتے کی رضامندی دے دی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو چکے تھے اور لنگڑا کر چلتے تھے کیونکہ ان کی ٹانگ پر گولی لگی تھی، مگر ان کا جاؤ جلال آج بھی کسی صورت کم نہیں ہوا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے بی بی جان کی بات مان لی تو اپنے دل میں سب کچھ ختم نہیں کر پائے تھے۔ یہی حال دوسری طرف فرمان شاہ کی بیوی کنول کا تھا۔ ان کے دل میں بھی وقت گزرتے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وقت کا کام تھا چلتے رہنا، وہ چلتا رہا۔ ایک طرف ارہا خان نے پٹھانوں والا رنگ و روپ نکالا تو دوسری طرف عاصر شاہ مردانہ وجاہت اور خوبصورتی کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور ہو رہا تھا۔ ارہا عاصر سے نہ ہی محبت کرتی تھی اور نہ ہی نفرت، وہ اپنی دنیا میں جینے والی لڑکی تھی، جبکہ عاصر شاہ کے دل و دماغ میں اس کی والدہ نے اتنا زہر بھر کے رکھ دیا تھا کہ وہ وقت آنے پر ارہا سے شادی سے انکار کر سکے۔ وہ خان خاندان سے ہر فرد سے سخت نفرت کرتی تھی، اور یہ نفرت آج عاصر شاہ کی شادی سے انکار کرنے پر سامنے آئی۔ بی بی جان نم آنکھوں سے سوچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو تو کھو چکی تھی، لیکن اب اپنے پوتے اور نواسی کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ عاصر، میں نے اپنے بیٹا اور ارہا اپنی بیٹی دکھا دی تھی، ان دونوں کی صورتوں میں اللہ نے ان کی اولاد واپس کر دی ہے، پر اب وہ حوصلہ ہار چکی تھی۔ ان کی خواہش اپنے اندر ہی دم توڑتی ہوئی محسوس ہوئی رہی تھی۔ ان کا ارمان تھا کہ ارہا اور عاصر ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہیں، لیکن یہ ارمان اب پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ارہا اپنے ننیال بہت کم جاتی تھی اور عاصر سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس کی وجہ کنول شاہ تھی، جو نہیں چاہتی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بھی آئیں۔ وقت آنے پر ان کو الگ کرنے بھی والی تھی۔ وہ پٹھانوں کی نئے نقش والی لڑکی
इन्हें अपने बेटे के लिए खतरा महसूस होती थी। जब बीबी जान ने उनका रिश्ता जोड़ा तो वो खामोश हो गई, लेकिन आज उनकी नफरत उनके बेटे की ज़ुबान से निकलवा दिया। आजिर का इनकार उन तक पहुंच चुका था। वो अपने कमरे में कोशानशी हो गई, हर वक्त अपने बेटे और बेटी की तस्वीर को देख के रोती रहती। 2 साल पहले उनके शौहर की भी इनका इंतकाल हो गया था। आजिर उनके बहुत ज़्यादा करीब नहीं था जितना उनके इरहा करीब थी। इसकी परवरिश पर उन्हें खुद ही की थी। दरवाज़ा खुला था। कदमों की चाप पर बीबी जान चौंकी। वो खूब पहचानती थी कि आने वाला कौन है। आप खफा हैं मुझसे बीबी जान? उनके पास घुटनों के बल बैठा। मुझे ऐसा कोई हक नहीं है आजिर शाह। उन्होंने आंखें नहीं खोली थी। आजिर ने उनके नूरानी पकीज़ा चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत खूबसूरत थी और ये उनकी रूह की पकीज़गी थी। वो पर्दा करती थी। महरम रिश्तों के अलावा आज तक उन्होंने किसी को नहीं देखा था। बेख्तियार दिल में उसने माशाल्लाह कहा। आप ऐसा क्यों कर रही हैं बीबी जान? उनका हाथ थामे वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। इरहा से रिश्ते के इनकार के बाद बीबी जान के खफा होने की खबर उस तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो सारे काम छोड़ता उनके पास चलाया। वो वाकई नाराज़ थी। उसकी बात पर बीबी जान ने अपनी आंखें खोली। बीबी जान, आप खुद बताएं, मैं कैसे उस लड़की को अपना लूँ जिसके बाप ने मेरे बाप को कत्ल किया? भूलो मत आजिर, वो मेरी नवासी है। बीबी जान ने गुस्से से बात काटी। बचपन से तुम्हारी माँ तुम्हारे जहन में जहर घोलती रही है, जो अब नासूर बन चुका है। लेकिन मेरी नवासी के बारे में कुछ गलत मत कहना। वो दबे दबे गुस्से में बोली। बीबी जान, आप जानती हैं वो आपकी नवासी हैं, इसलिए आप बच्ची हैं, वरना आजिर शाह के कहर से वो अब तक नहीं बच पाती। दिल में वो बीबी जान से मुखातिब हुआ। अपना हाथ छुड़ाते वो उठ खड़ी हुई। ठीक है आजिर, जहाँ तुम्हारी माँ चाहती है तुम जाकर वही रिश्ता कर लो। मेरी नवासी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, इधर मेरी तरफ तो देखें। उन रूठेपन अंदाज में अपना रुख उनकी तरफ फेर गई थी तो मुस्कुराता हो उनको अपनी जानिब करने लगा। अच्छा, एक बात का जवाब दें, आपको लगता है कि वो मेरे साथ खुश रह पाएगी? इस सवाल ने बीबी जान को कुछ पल के लिए खामोशी करवा दिया। आजिर, उसकी माँ तुम्हारी फुप्पो ने अपने हाथों में तुम्हें खिलाया है, तुम्हारे सारे लाड़ उठाए हैं। वो उम्मीद से थी जब तुम्हें झूले से गिरने दिया, उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी गोद उजाड़ ली। बेटा था उसका, लेकिन तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती थी। बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी उसने, और ये कुर्बानी सिर्फ मेरी बेटी दे सकती थी। वह दम सादे बीबी जान की बातें सुन रहा था। तुम 5 साल के थे जब दोबारा मेरी बच्ची की गोद हरी हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उसके लिए ख़तरा है। लेकिन फिर भी रबाब ने इरहा को जन्म दिया और साथ ही उसकी सांसों की डोर टूट गई। बीबी जान, अब जैसा चाहती है वैसा होगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अचानक ही उसने अपना फैसला ले लिया। वो समझ गया था उसे क्या करना है। आसिर, तुम होश में हो? क्या बोल रहे हो? अचानक से कंवल ने अंदर दाखिल होते अपने बेटे की जानिब सर्द लहजे में देखा। तुम्हारे बाप की कातिल की बेटी है वो, तुम उसे अपनी इज्जत बनाने जा रहे हो? क्या तुम्हारे बाप का खून इतना सस्ता था जो तुम सब कुछ भूल गए हो? वो गुस्से से चिल्लाई, जबकि बीबी जान बिल्कुल खामोश उन्हें देखती रही। मामा, आप प्लीज़ थोड़ा लिहाज कर लें। माजरत चाहते हुए माँ की जानिब देखा, जिसमें एक दिन घर नहीं थी, और बीबी जान ने तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग कर दी। वाओ बीबी जान, आप जानती हैं ना हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है, इसके बावजूद आप आजिर को मुस्तकिल ब्लैकमेल कर रही हैं कि मलिक की बेटी से शादी कर ले। बस कर दो कंवल, बस कर दो। और कितना जहर भरोगी बच्चों की ज़िंदगी में। बेटे और बेटी को तो मैंने खो दिया, अब क्या चाहती हो तुम? क्या खो दूँ मैं? हमेशा आप ही तो करती आई हैं, अपनी बेटी को अपने बेटे से ज़्यादा अहमियत दी, और आज भी आपको सिर्फ अपनी नवासी की फ़िक्र है। कितना बोगस है तुम्हारे दिल में कंवल। मेरे लिए मेरा बेटा और बेटी एक जैसे थे। बाकी रही तुम्हारे बेटे की बात, तो जाओ ले जाओ इसको, जहाँ दिल करे इसका रिश्ता करवा देना। वो अपना रुख पलट गई, जबकि हाजिर शाह बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब था। फलक, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? कौन सी जगह आई है? इरहा काफ़ी परेशान थी और घबरा कर फलक से पूछा, ये रोशनियों की बस्ती है डियर। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं पार्ट टाइम कौन सी जॉब करती हूँ, तो तुम्हें ये दिखाने के लिए यहाँ लाई हूँ। अब यहाँ बैठो और एंजॉय करो। फलक उसे एक जगह पर बिठाती खुद अंदर की जाने पड़ गई। तुम कहाँ जा रही हो? इरहा ने उसका हाथ थामा। यार मेरा शूट है, तुम कुछ देर बैठो यहाँ, मैं जल्दी आऊँगी। वो एक जगह पर टिक गई। वो इस माहौल का हिस्सा ही नहीं लग रही थी। वो मुकम्मल लिबास में वहाँ मौजूद थी, जबकि इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियाँ वरना लिबास में थी, जिसका फ़ोटो शूट हो रहा था। फयाज साहब ने दूर से ही इरहा की जानिब देखा। उन्हें लगा जैसे आसमान से उतरी पड़ी नीचे आ गई हो। एक हीरा था जो उन्होंने तलाश लिया
और अब तराशना था, ये हसीना कौन है, किसके साथ आई हो। जब तक फलक का शूट हुआ वो वहीं बेकली से बैठी रही। ब्यूटीफुल। अचानक से एक मर्दाना आवाज़ सुनी। इरहा चौंक कर मुड़ी। किसके साथ हो? उस शख्स ने उसे सर से पैर तक देखा। एक्सक्यूज़ मी, स्टेट ऑफ मी। वो दूर फलक को देखने लगी। बहुत खूबसूरत हो यार, और ये सब पैसे का खेल है। क्या तुम मुझे ये खेल खेलना चाहोगी? मांगे दाम दूंगा, लेकिन काम मेरी मर्जी का होगा। फयाज साहब ने उसे अपने जाल में फंसाना चाहा। वो लड़कियां होंगी जो अपना जिस्म और अपना ज़मीर बेचती हैं। अब अगर दोबारा मुझे इस किस्म की बेहुदा बात की तो आप पर मेरा हाथ भी उठ सकता है। इरहा की बात पर फयाज साहब के लब भींचे थे। अपनी ज़ुबान को लगाम दो लड़की, वरना चुटकी में बर्बाद करके रख दूंगा। अच्छा, बहुत पावरफुल हैं आप। आपकी चुटकी तो करके दिखाएं। इतनी देर में फलक वापस आ गई। फयाज अहमद मॉडलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह था और इसके साथ काम करने के लिए लड़कियां तड़पती थी। और इस वक्त वो इरहा के पास खड़ा था। ये लड़की तुम्हारे साथ है? अब की बार लहजा धीमा था। यस सर, मैं मॉडलिंग करती हूँ। क्या ये भी मॉडलिंग करती है? नो सर, शी इज़ माई फ्रेंड। वो खुश दिली से उसके सवाल का जवाब दे रही थी। चले, फिर मुझे इसका नंबर रब्ता कीजिएगा, एक बहुत बड़ा ऐड दूंगा। फयाज साहब से कार्ड लेती वो बहुत खुश हुई, जबकि ईरा ने फलक की तरफ देखते अपने लब खींचे। थोड़ी देर पहले ईरा की आंख लगी थी। वो जब भी सोती मोबाइल को हमेशा साइलेंट पर कर देती थी और मुसलसल उसके नंबर पर कॉल आ रही थी, लेकिन वो जागती तो उठाती। इतनी देर में उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। उसने मंदी मंदी आंखों से देखा। बीबी जान, आप सो रही हैं? मुलाजमा ने हैरत से उसे देखा। हाँ, आंख लग गई थी। क्या हुआ, सब खैरियत है? उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी देख वो फ़ौरन उठी। वो नीचे, वो शाह साहब आए हैं। कौन शाह साहब? इरहा की समझ नहीं आया। वो जी आजिर साहब। आजिर? वो यहाँ क्यों आया है? अपने पाँव में जूते अरसते फ़ौरन सर पे दुपट्टा ओढ़े नीचे की जानिब आ गई, जहाँ आजिर नीचे बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके आते ही पलट कर उसकी तरफ देखा। आज कितने अरसे बाद उसे दिख रहा था। खुद के इश्तिहाल पर काबू पाते उसके पास आया। आपको मोबाइल उठाने की इजाज़त नहीं है? ये पहला तंज था जो आजिर की जानिब से उसकी तरफ उछाला गया था। उसकी बात पे वो बेहद हैरान हुई। एक्सक्यूज़ मी? यस, एक्सक्यूज़ यू। मैं कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आपने कॉल पिक करनी ज़रूरी नहीं समझी? सॉरी, मोबाइल साइलेंट पे था, मुझे नहीं पता लगा। सब खैरियत है ना? उसकी बात पर उसने गहरा सांस भरा। बीबी जान को हार्ट अटैक आया, वो हॉस्पिटल में है और आपको याद फरमा रही हैं। चले मेरे साथ। आजिर की बात सुनते ही वो हक वक रह गई। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। बीबी जान? उनको क्या हो गया अचानक से? आंसू एक लम्हे में बहने लगे। उसके पीछे ही दरवाजे की जानी पड़ी तो आजिर ने एकदम से उसे कलाई से थामे वापस खींचा कि वो बुरी तरह बौखलाकर उसके कंधे से जा लगी। इस हालत में जाएंगी आज आप? आजिर ने उसके हुलिये की जानिब देखते हुए पूछा तो खुद को देखती शर्मिंदा हुई। मैं चादर लेके आती हूँ। उसकी गोरी से पजल होते वो अपने कमरे की जानी पड़ी, जबकि आजिर अपना गुस्सा जब्त करता बाहर निकला। खान हवेली में उसने सारी ज़िंदगी ना आने की कसम खा रखी थी, लेकिन आज वो यहाँ पर मौजूद था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीबी जान की वजह से। इरहा को लेने आया था। कुछ देर में वो चादर ओढ़ते हुए उसके आगे आकर गाड़ी में बैठ गई, अपना चेहरा ढांपे। उसके हुक्म पर इरहा ने बिना उससे बहस किए खामोशी से अपने चेहरे को ढांप लिया। उसे बस जल्द अज जल्द बीबी जान के पास पहुंचना था। हॉस्पिटल पहुंचते डॉक्टर की परमिशन पर वो आईसीयू में आई। उनके हाथों को अकीदत से चूमते उन्हें देखने लगी। आपको क्या हुआ है बीबी जान? बेटा, शायद जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है जिससे तुम और आजिर पूजा कर सकते हो। मैं तुम्हें आजिर की बीवी बने देखना चाहती हूँ, उसे सौंपना चाहती हूँ। क्या तुम दोनों मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? उन्होंने उखड़ती सांसों से पूछा। बीबी जान, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे आपकी ज़रूरत है। इरहा घबरा कर रोने लगी। आजिर ने बीबी जान के हाथ थाम लिए। बीबी जान, आप ठीक हो जाएंगी। वो उनका माथा चूमते हुए बोला। आजिर, मेरे सुकून की वजह तुम दोनों हो। जब तुम दोनों एक साथ हो जाओगे ना, तो मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूंगी। आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर बीबी जान। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, बस आप ठीक हो जाएं। उसकी बात सुनते ही रहा ने हैरत से उसे देखा। वो एक झूठा वादा बीबी जान से करा था, लेकिन क्यों? वादा करो आसिर, तुम मेरी इरहा को हमेशा ख्याल रखोगे, इसकी हिफाजत करोगे, इसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। वो कांपता हाथ उसकी जानिब बढ़ा गई, जिसे आजिर ने फौरन थाम लिया। वादा रहा बीबी जान, अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूंगा। आज शायद
تم دونوں مجھے خود غرض سمجھ رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم دونوں واقعی کہو گے کہ تمہاری بیوی جان کا فیصلہ درست تھا۔ ان کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر فاریہ نے ان دونوں کو آئی سی یو سے باہر جانے کا کہا۔ عاذر زبردستی ارہا کا ہاتھ تھامے باہر آیا، جو باہر نہیں آ رہی تھی۔ میری بیوی جان، انہیں کچھ ہو گیا تو؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس وقت ہسپتال میں وہی دونوں تھے۔ عاذر صبح ان کے کمرے میں ملنے گیا تو وہ بے ہوش پڑی ملے۔ انہیں فوراً ہسپتال لے آیا تو وہ ارہا کو یاد کرنے لگی۔ وہ عاذر کے ساتھ ایک بینچ پہ بیٹھی روئی ہی چلی جا رہی تھی کہ اس کا سر سے دوپٹہ ڈھلکتا تو عاذر اس کی لاپرواہی پر غصہ سا آنے لگا، لیکن وہ خود پر ضبط کر گیا کیونکہ اس وقت وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ خود سے آگے بڑھ کر اس کا ڈھلکا دوپٹہ اس کے سر پر بہت اچھے سے اوڑھا۔ ارہا نے بھیگی پلکوں سے اس شخص کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے عاذر نیلی گہری جھیل آنکھوں میں ڈوبنے لگا اور اس کی آنکھوں کے پاس دو تل تھے جو شاید عاذر کو بری طرح اٹریکٹ کرنے لگے تھے۔ عاذر کا دل چاہا کہ اس کو چھو کر دیکھے، لیکن اپنی نظریں فوراً ہٹا لی۔ وہ اس کے لیے نامحرم تھی۔ خود پہ قابو کرتا وہ دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کا اعتراف کر رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئی۔ سوری، ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا پائے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ ارہا کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لہرا کے زمین بوس ہوتی کہ عاذر نے اسے فوراً سنبھالا اور اس کی بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے ایک وارڈ کی جانب پڑا۔ ڈاکٹر فاریہ نے اس کا فوراً چیک اپ کیا، جبکہ عاذر اپنی والدہ کو فون کر رہا تھا۔ بی بی جان کی موت کی خبر سنتے انہیں ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر بہت زوردار تماچا مار دیا۔ اس کے دل میں بھلے سب کے لیے کرواہٹ تھی، لیکن وہ بی جان کو دل و جان سے چاہتی تھی، ان کی عزت کرتی تھی۔ آج وہ شفقت بڑا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا تو ان کو اپنا دل خالی خالی سا لگنے لگا۔ بی جان کے جنازے کے بعد ارہا کتنی دیر وہیں باہر صحن میں بیٹھی خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھتی رہی۔ عورتوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا تو کیا، لیکن کسی کی بات کا جواب نہیں اس نے دیا۔ اٹھ جاؤ یہاں سے، بنا چادر کے یہاں بیٹھی ہو تم، کب تک سوگ مناتی رہو گی؟ اس کی ممانی جان کنول نے اسے ماتھے پر بڑ ڈالے ہوئے کہا۔ اسے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ممانی جان، جنازہ گئے ہوئے تو ابھی صرف کچھ پل ہی گزرے ہیں، یہ دکھ تو اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتا۔ تمہیں جو دکھ کرنا ہے اندر جا کر کرو اپنا، یہ خان حویلی نہیں ہے جہاں تم یوں سر جاڑ منہ پہاڑ بیٹھی رہو گی۔ یہ شاہ حویلی ہے اور یہاں پردہ کیا جاتا ہے، پر تم نہیں سمجھو گی۔ خیر، مزید تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے قیدی خود بھی اندر کی جانے پڑ گئی، جبکہ ارہا خود پر ضبط کرتے کرتے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ کچھ دن بعد، ارہا بی بی، آپ کو باہر خان صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، ملازمہ کے بلانے پر قرآن مجید کو چومتی اسے غلاف میں رکھتی باہر آئی۔ باپ کو سامنے دیکھا تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ بی بی جان کی وفات پر وہ یہاں نہیں تھے، آج ہی دوسرے ملک سے لوٹے تھے اور سیدھا شاہ حویلی سے آئے تھے۔ ارہا کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے سارا رنگ و روپ اپنی ماں کا چرایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے بہت لاپرواہ ہو گئے تھے، کیونکہ اس کی پیدائش پر وہ اپنی بیوی کو کھو چکے تھے، اور یہ بات وہ چاہ کر بھی فراموش نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ اس کی طرف سے اپنے سارے فرائض تک بلا بیٹھے تھے، کئی دن شکل تک نہ دیکھتے۔ کیئر ٹیکر اور بی بی جان کے ہاتھوں وہ پلی بڑی۔ بابا جان، وہ دھیرے دھیرے چلتے ان کے پاس آئی تو پہلی بار انہوں نے اپنے سینے سے اسے لگایا۔ کیسی ہو؟ ایک بچے سے اس کے سر کی چھت چھین جائے تو اسے کیسا لگتا ہے؟ وہ بلک اٹھی تھی۔ جانتا ہوں بی بی جان تمہارے لیے بہت اہم تھی، لیکن بیٹا، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ خیر، چلیں گھر، کافی دن ہو گئے ہیں آپ کو یہاں۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ جی بس گھر ہی جانا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی واپس اندر کی جانب گئی تاکہ اپنی ممانی جان کو بتا سکے کہ وہ جا رہی ہے، لیکن وہ ملازمہ پر کسی بات پر غصہ کر رہی تھی۔ اس کے پکارنے پر سرسری سے اس کی جانب دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ ممانی جان، ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے گھر، وہ ترخ کر بولی تو ارہا دکھی دل کے ساتھ واپس پلٹ کر باہر نکلنے لگی کہ اندر آتے عاذر شاہ کے سینے سے بری طرح ٹکرائی۔ عاذر نے اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچایا، جبکہ یہ منظر دیکھ کر کنول بیگم پوری طرح سٹ پٹائی۔ اب ٹھیک ہے؟ عاذر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ جی ٹھیک ہوں۔ اسے سمجھ نہیں لگی، وہ دیوار سے ٹکرائی تھی اپنے سامنے کھڑے فولادی شخص سے۔ پتھر انسان، وہ بڑبڑاتی اسے دیکھنے لگی۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ جاؤ، تمہارے بابا ویٹ کر رہے ہیں باہر۔ کنول نے ان دونوں کو چونکایا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ شیرام انکل آئے ہیں؟
میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ وہ پیچھے ہی نکلا جب کنول سختی سے اپنی مٹھیاں بیچتی وہیں رہ گئی۔ السلام علیکم انکل، کیا حال ہے آپ کا؟ اچانک سے عاذر کو سامنے دیکھ وہ چونکے۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بہت افسوس ہوا بی بی جان کا، وہ اسے گلے سے لگا کے، جبکہ پاس ہی سفید کپڑوں میں ملبوس، سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک بہت چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عاذر ایک نظر اس پر ڈالتا شہرام خان کی جانب مڑا۔ جی بس اللہ کی مرضی تھی۔ آپ اندر آئیں، مردان خانے کی طرف، وہاں بیٹھتے ہیں۔ عاذر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا پھر کسی وقت آ جاؤں گا، ابھی مجھے ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے، تو سیدھے سوچا ارہا کو لیتا ہوا گھر چھوڑتا جاؤں۔ جی بہتر۔ شہرام خان نے ارہا کو لیا اور وہ شاہ حویلی سے نکل آئے۔ دوسری طرف فلک ایک نئی کشمکش میں مبتلا تھی۔ فیاض احمد نے اسے بہت بڑی ماڈل بنانے کی آفر دی تھی، لیکن ساتھ میں جو شرط رکھی تھی اس کو سوچ کر فلک کا دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا، لیکن پھر خود کو تصور میں ٹاپ ماڈل دیکھتی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ لیکن ٹاپ ماڈل بننے کے پیچھے فیاض احمد کی ایک چھوٹی سی شرط ماننی تھی، جس کے لیے اب وہ انجام سے بے خبر کچھ پلاننگ کرنے لگی۔ امپاسبل عاذر، میں اپنے جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گی، کنول شاہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ ماما، یہ بی بی جان کی آخری خواہش تھی جسے میں ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور فیصلہ میں کر چکا ہوں، اور چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں۔ اچھا، میں تمہارے ساتھ نہ دوں تو؟ انہوں نے دکھی دل سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تو ایک پل کو چپ سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بہت خاموشی کے ساتھ ارہا سے نکاح کر کے لے آؤں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے عاذر، تم مجھے یوں رد نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو بہت پچھتاؤ گے۔ وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ آئی ایم سوری ماما، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں بی جان کی بات کو بھی رد نہیں کر سکتا، مجھے میرا وعدہ پورا کرنا ہے۔ دل ہی دل میں وہ فیصلہ کرتا خان حویلی کی جانب رختے سفر باندھ گیا، جب کہ کنول شاہ نے کمرے میں آتے ہر چیز زمین بوس کر دی۔ وہ میرا بیٹا ہے، صرف میرا، میری اجازت کے بغیر دشمن کی بیٹی کو یہاں کیسے لا سکتا ہے؟ کل تک شاہ حویلی میں رباب ہوتی تھی، اور اب اس کی بیٹی ارہا ہوگی۔ میری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی انہوں نے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اب تک اگر میں چپ تھی تو صرف بی جان کی وجہ سے، لیکن اب بس، اب اور نہیں۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی ہوں بولی۔ عاذر، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہرام خان عاذر کی بات پر سوچ میں پڑ گئے۔ تمہاری ماما کبھی راضی نہیں ہوگی انکل، انہیں کوئی بھی اعتراض ہو، لیکن میرے وعدے سے بڑا نہیں ہوگا۔ مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، اور اگر اس فیصلے سے میری بیٹی کی ذات پر کوئی غلط اثر پڑا ہے، اسے کوئی تکلیف ہوئی تو؟ شہرام انکل، جب تک عاذر کی سانسیں چل رہی ہیں آپ کی بیٹی پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھتے شہرام خان مسکرائے۔ تو کیا عاذر شاہ بارات بھی اپنی ماں کے بغیر لے کر آئے گا؟ ان کی بات پر عاذر شاہ نے گہرا سانس لیتے پرسوچ انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ انکل، ایک بات تو بتائیں۔ وہ تھوڑا سا الجھا۔ کیا ماما کی اس خاندان سے پہلے بھی کوئی دشمنی تھی؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا، لیکن شہرام خان بری طرح چونک گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک کل کو بکھرائے، لیکن اگلے ہی پل خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، جب دونوں خاندانوں نے کھویا ہے تو پھر ماما کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں کبھی نفرت محسوس ہوئی؟ نفرت؟ عاذر، نفرت کے لیے محبت ہونا ضروری ہے۔ انہیں ابھی تک یہی لگتا ہے کہ میں ان کے شوہر کا قاتل ہوں، جبکہ اس بات میں ذرا بر سچائی نہیں، یہ میرا رب جانتا ہے۔ خیر، دلوں کے بے تو اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ بی بی جان نے اگر تمہاری میری بیٹی کے لیے چنا ہے تو تمہیں سوچ سمجھ کر چنا ہوگا، اور میرے لیے ان کی آخری خواہش بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بہتر ہے میں اپنی بیٹی کو اللہ کے بعد بہت مان کے ساتھ تمہاری پناہوں میں دوں۔ شہرام خان کے مان بخشنے پر عاذر کے چہرے پر مسکان دوڑ گئی۔ انکل، انشاءاللہ عاذر شاہ کا آپ کا مان کبھی نہیں توڑے گا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ اچانک سے فلک کی آمد پر دونوں چونکے۔ فلک سامنے بیٹھے خوبرو نوجوان کو دیکھ کر ایک پل کو سٹل سی ہو گئی۔ انکل، میں ارہا سے ملنے آئی تھی۔ ارہا کہاں ہے؟ بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ وہ خاموشی سے ارہا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ واپس پلٹ کر اس خوبرو نوجوان کو دیکھنا نہ بھولی تھی۔ یار، تم تو بڑی گنی نکلی، یہ کون ہے جو باہر آ کر بیٹھا ہوا ہے؟ بہت خوبصورت کزن ہے تمہارا۔ فلک، تم یہاں اچانک کس کی بات کر رہی ہو؟ ارہا نے حیرانی سے پوچھا۔ یار، وہی جو تمہارے بابا کے پاس بیٹھا ہے۔ اچھا، شاید عاذر ہو۔ وہ اپنی اسائنمنٹ ایک طرف رکھتے ہوئے بولی۔ بہت پیارا نام ہے، اور خود بھی بہت پیارا ہے۔ تمہارا چکر تو نہیں چل رہا اس کے ساتھ؟ فلک نے اسے ٹوکا مارتے ہوئے پوچھا۔ فلک،
میرے ساتھ فضول قسم کی باتیں مت کیا کرو۔ وہ اس وقت یوں اچانک آئی، کوئی کام تھا کیا؟ جب سے ہیرا کو اس کی پارٹ ٹائم جاب کا پتہ چلا تھا کہ وہ ماڈلنگ کرتی ہے، تب سے ہیرا اس کے ساتھ رابطہ بہت کم کر دیا تھا۔ یار مجھے شاپنگ پہ جانا تھا، تو تم نے پھر میرے ساتھ چلنا ہے اور تم انکار نہیں کرو گی یار۔ تم چلی جاؤ، میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ وہ ٹال گئی۔ ایسے تو نہ کہو، میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ فلک نے منہ بنایا، ویسے جیسے ہر شام کو ماڈلنگ کے شوٹنگ کے لیے اسٹوڈیو چلی جاتی ہو۔ ایرا نے اب کی بار طنز کیا، پلیز یار ایسے تو نہ بولا، میری تم ایک ہی دوست ہو اور تم بھی جانے سے انکار کر دو گی؟ اکیلے تو شاپنگ کا مزہ بھی نہیں آتا، وہ لجاجت سے بولی، جبکہ دل ہی دل میں اس کا اس کے ساتھ کچھ اور کرنے کا ارادہ تھا۔ اتنی دیر میں ملازمہ نے آتے ہوئے اسے اطلاع دی کہ شہرام خان نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا ہے۔ وہ فلک سے ایکسکیوز کرتی اپنے باپ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جہاں شہرام خان نے عاذر کی ساری باتیں اس کی گوش گزار کی۔ بیٹا، یہ تمہاری بی جان کی آخری خواہش تھی اور تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، لیکن یہ بات اب تب ہی بڑھے گی جب آپ کہو گی۔ تم اپنی مرضی بتاؤ، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ پاپا جان، جو آپ کا فیصلہ ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ تو شہرام خان کے چہرے پر مسکان دوڑ گئی۔ انہوں نے شفقت بڑا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ خوش رہو میری بچی، میں چاہتا ہوں تم یہی فیصلہ کرو گی۔ اس جمعہ کو آپ کا نکاح ہے اور ساتھ میں رخصتی، یعنی 2 دن بعد عاصر بارات لے کر آئے گا۔ لیکن پاپا اتنی جلدی؟ ہاں بیٹا، میں نے بہت بڑے پروجیکٹس کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے اور میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے آپ کا مضبوط ہاتھ میں سونپ جاؤں۔ میں وہاں پر کتنا وقت لگ جائے کوئی پتہ نہیں، تو ایسے کہیں نہ آپ کی ترقی کی راہ میں آپ کی بیٹی رکاوٹ آ رہی ہے اور آپ اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ نہ جانے کہ اسے اتنے عرصے بعد پہلی بار اپنے باپ سے اس طرح تلخ بات کر رہی تھی، جس پر شہرام ایک دم خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، نم لہجے میں کہتے وہ وہاں رکی نہیں تھی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ لیکن فلک کو اپنے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کے ساتھ شاپنگ جانے سے وہ انکار کر چکی تھی، جس پر فلک اب کچھ اور پلان ترتیب دے رہی تھی۔ موم، آپ پلیز میری طرف دیکھیں، پلیز تھوڑا سا تو خوش ہو جائیں۔ عاذر، میں صرف تمہاری وجہ سے راضی ہوئی ہوں ورنہ کبھی راضی نہ ہوتی۔ ان کی بات پر عاذر محبت سے انہیں اپنے گلے لگا گیا اور ان کا ماتھا چومنے لگا۔ بارات شاہ ہاؤس جا رہی تھی۔ عاذر نے بہت مشکل سے اپنی ماں کو راضی کر ہی لیا تھا۔ ایک بار پھر شاہ اور خان خاندان کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا، لیکن اس بار کوئی بھی اتنی جرأت نہ کر سکا کہ سامنے سے وار کرتا، کیونکہ عاذر فرمان شاہ بہت پہنچی ہوئی چیز تھا۔ عاذر فرمان شاہ کا نکاح ارحا خان بنت شہرام خان سے ایک سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اس نے دل و جان سے ارحا کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ سب طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ شہرام خان نے بہت قریبی لوگوں کو ہی بلوایا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو بلا کر کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سب کچھ سادگی سے ہو رہا تھا۔ سب لوگ کھانے میں مصروف تھے کہ اتنے میں شہرام خان اور کنول آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ سر پہ اچھے سے اسکارف اوڑھے ہوا تھا، ایک کندھے پر شال تھی، جبکہ انہوں نے چہرہ نہیں ڈھانپا تھا۔ ان کے چہرے پر کرختگی تھی، جسے شہرام نے فوراً محسوس کیا۔ آج بھی ویسے ہی نفرت ہے آپ کی، ذرا نہیں بدلی آپ۔ شہرام کی بات پر کنول نے تلخی سے سر جھٹکا۔ آخری سانس تک یہ نفرت کم نہیں ہوگی شہرام خان، وہ سینے پر بازو باندھے ہوئے بولی۔ اتنی شدید محبت تھی آپ کو مجھ سے کہ نفرت بھی کم نہیں ہو رہی؟ وہ جو اپنی کہہ کر آگے بڑھنے لگے تھے۔ شہرام خان کی بات سن کے ان کے قدم رکے۔ ایک پل کو دل نے دھڑکنے سے انکار کیا، لیکن اگلے ہی پل آنکھیں میچ کر سختی سے کھولتے شہرام خان کی جانب پلٹی تھی۔ شہرام خان اپنے دل و دماغ سے فتور نکال دے کہ کنول فرمان شاہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ وہ کنول تھی، پاگل تھی، بے وقوف تھی، لیکن آج آپ کے سامنے کھڑی کنول کے نام کے ساتھ فرمان شاہ کا نام جڑا ہوا ہے، اس لیے آئندہ بھول کر بھی ایسی کوئی بات مت کیجیے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر شہرام خان کو وارن کر رہی تھی۔ مرحوم فرمان شاہ، شہرام خان نے تصدیق کی، جانتی ہوں وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ہمیشہ رہیں گے۔ کنول کا لہجہ روند گیا تھا، لیکن دل میں صرف ایک انسان بستا ہے جو سب سے پہلے دل کے دروازے دستک دیتا ہے۔ شہرام کی بات پر کنول نے پتھرائی نظروں سے شہرام کو دیکھا، جو آج بھی ویسا تھا جیسا 25 سال پہلے تھا۔ ذرا سا فرق آیا تھا چہرے پہ، لیکن اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مما، عاذر کی پکار پر وہ دونوں اس کی جانب پلٹی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ تھوڑا سا پریشان ہوا۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، کچھ ہی دیر میں رخصتی ہوگی۔ ارحا عاذر کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص
جب اس سے کوئی تعلق نہیں تھا تب اس کی چادر اور دوپٹے کو لے کر اس پر کتنا رعب ڈال رہا تھا، اور آج تو اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کی خواہش کے احترام کے ساتھ وہ دلہن بنی تھی، چہرے پر حجاب کیے رکھا تھا، اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ارہا کا دل گھبرایا اب جب کہ اس کی دسترس میں آ گئی تھی، اس کے نکاح میں تھی، سارے اختیار کو دے دیے گئے۔ نہ جانے اب وہ کتنی اس پر پابندیاں لگائے گا۔ ارہا کو عازر سے تھوڑی تھوڑی نیگیٹو وائبس آ رہی تھی۔ پہلے شخص انکار کرتا رہا اور نہ جانے اب کیوں اچانک سے نکاح بھی کر لیا، وہ سوچے جا رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور عازر اندر داخل ہوا۔ ارہا کا گھونگھٹ ہٹا کر دیکھا تو وہ ٹھٹکا تھا، جبکہ اسے دیکھتے ارہا کی دل کی دھڑکن بھی تھمی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتا اس کے قریب آیا۔ خان خاندان سے شاہ خاندان کا سفر مبارک ہو۔ اس کی بات پر ارہا کی پلکیں لرزی تھی۔ آج وہ اپنی پارو پرسنالٹی کے ساتھ ہر ایک کو چاروں شانے چت کرتا نظر آ رہا تھا۔ آپ کو بھی خان حویلی کے ساتھ تعلق جوڑنے پر ایک بار پھر مبارکباد ہو، اسی کے انداز میں جواب دیتی وہ عازر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ خان خاندان کے رسم و رواج تو نہیں جانتا، لیکن آپ کو شاہ فیملی کے رسم و رواج جاننے ہوں گے اور ان پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ وہ بہت فرصت اور گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اگلے ہی پل ارہا نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اسے بغور دیکھا۔ اس کے اس انداز پر عازر کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس کا ایسے دیکھنا عازر کو بہت بھانے لگا تھا۔ بہت توجہ سے سنوں گی آپ کی ہر بات، بولیں آپ۔ وہ پلکیں چپکاتی عازر کو گہرا سانس لینے پر مجبور کر گئی۔ آپ مکمل حجاب کریں گی، کبھی کسی نامحرم کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ نہیں جائیں گی، اور شاہ حویلی کی دہلیز کبھی بھی میری اجازت کے بنا پار نہیں کریں گی۔ اور اس کی باتوں پہ رہن نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، اور کبھی ماما سے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گی۔ اس کی ساری باتیں سنتے ارہا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کچھ اور رہتا ہے یا بس؟ فی الحال کے لیے تو یہی ہے، باقی ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ اس کی بات پر وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی بستر سے اٹھتی اس کے مقابلان کھڑی۔ اگر شاہ حویلی میں حجاب کرنا طور طریقہ ہے تو پھر آپ کی ماما حجاب کیوں نہیں کرتی؟ اس کی بات پر عازر کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ان کی مرضی ہے ارہا، بابا نے کبھی ان سے کہا بھی نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا میرے علاوہ آپ کو کوئی دیکھے۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اپنا ایک قدم اس کی جانب بڑھا گیا۔ آپ نے کہا میں آپ کی اجازت کے بغیر حویلی سے باہر نہیں جاؤں گی، تو اس کا مطلب آپ مجھے قید کر کے رکھیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بیوی ہیں آپ میری، ذمہ داری ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شاہ فیملی اور خان فیملی میں ہمارے دوست کم دشمن زیادہ ہیں۔ آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، آپ کو ہمیشہ میں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی مزید اس کی جانب ایک اور قدم بڑھا گیا۔ پھر یہ کیوں کہا مما جان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا؟ کیا میں آپ کو بدتمیز لگتی ہوں؟ منور اٹھے انداز میں بولی۔ نہیں، بالکل بدتمیز نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کی تربیت پھپھو جان کے جانے کے بعد بھی جاننے کی ہے، اور مجھے خود سے زیادہ ان پر بھروسہ ہے۔ میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ میری مما تھوڑی غصے والی ہیں۔ وہ گان کھجا کر بولا۔ آپ کی مما کو غصہ میں دیکھ چکی ہوں، بے فکر رہیں۔ جب ان کی بہو نہیں تھی تب بھی انہیں پلٹ کر جواب نہیں دیا، تب کیوں دوں گی؟ اس کی بات پر وہ دھیما سا مسکرایا۔ ویسے بی جان کی چوائس اتنی بھی بری نہیں ہے۔ میں فضول میں انکار کرتا رہا۔ اس کی بات پر اس نے سرسری انداز میں استحقاق بھری نظروں سے اس پر ڈالی، اور ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑا ہوتا اپنا ریسٹ واچ اتارا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھے بری لڑکی سمجھتے تھے؟ وہ غصے سے اس کے بہت قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ استغفار بیوی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بوکھلا گیا۔ بیوی میں بھلا ایسا کیوں سوچنے لگا؟ بس اتنا کہوں گا کہ تھوڑا سا پوزیسو ہوں، اور اس پوزیسونیس کی وجہ سے میں یہی چاہتا ہوں کہ میری شریک حیات میری منشا کی ہو۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ عازر کے دل میں ایک دم سے کچھ بدلاؤ سا آنے لگا، اور فوراً نظریں پھیرتے ہوئے مسکرایا۔ یار آپ میرے قریب نہ آئیں، میں بہت جنونی ہوں، یہ نہ ہو آپ میرے جنون کی نظر ہو جائیں۔ اسے وارفتگی سے دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرتے کہنے لگا، تو ارہا گھبرا کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ آج رات کا ولیمہ ہے تو سب کچھ اکیلے مت کرنا بیٹا، ولید سے کہنا وہ بھی دیکھ لے گا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر کنول شاہ نے اسے کہا، ڈونٹ وری ماما، سب ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے شام کا اپوائنٹمنٹ لیا ہے پارلر کا، تو آپ نے پارلر سے تیار ہونا ہے۔ کنول نے وہی سرسری انداز اپناتے ہوئے لگے ہاتھ ارہا سے کہا۔ اس نے ایک نظر عازر کی جانب دیکھا تو اس نے سر اسباب میں ہلاتے ہوئے کہا، ماں کی بات کی تائید کی۔ موم، مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جانا ہے، تو میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ ارہا میرا والیٹ لا دیں پلیز۔
اس کی بات پر ارہا فوراً کمرے میں جاتے اس کا والیٹ لے آئی۔ ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا واپسی پر، میں آپ کو خود لینے آ جاؤں گا، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولتا گاڑی میں بیٹھا، جبکہ ارہا مسکراتی ہوئی واپس اندر آ گئی۔ وہ پولر میں تیار ہوئی بیٹھی تھی اور عاذر کا انتظار کر رہی تھی کہ اتنے میں فلک کی کال آنے لگی۔ یہ اس وقت کیوں کال کر رہی ہے؟ ارہا نے اس کی کال ریسیو کی۔ پلیز مجھے بچا لو، پلیز ہیلپ می۔ کیا ہوا فلک، تم کہاں ہو؟ ارہا پریشان ہوئی۔ میں اس وقت ایک ہوٹل میں ہوں، مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں، پلیز ہیلپ می۔ اگر تم نہ آئی، تم نے مجھے نہ بچایا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ فلک پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ پلیز فلک رو مت، مجھے ایڈریس سینڈ کرو، کہاں ہو؟ میں ابھی آتی ہوں۔ پلیز تم کسی سے کچھ مت کہنا، یہ میری عزت کا سوال ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ فلک کی باتوں پہ ارہا پوری طرح الجھی تھی کہ تبھی میسج ٹون بجی اور فلک نے اسے ایڈریس سینڈ کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، جائے یا نہ جائے۔ پھر کچھ سوچتی دوستی کی خاطر خود پر اچھے سے شال لپیٹے خاموشی سے پارلر سے باہر نکل آئی، کیونکہ اسے فلک کی مدد کرنی تھی۔ رکشہ کرواتے ہوئے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی، یہ جانے بنا کہ فلک نے اس کے ساتھ کتنی بڑی چال چلی ہے۔ اس سے پہلے کہ فلک ہوٹل کے اندر داخل ہوتی، اس کے موبائل پر عاذر کی کال آئی۔ ارہا کا دل بری طرح گھبرایا، لیکن اسے کال ریسیو کرنی تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ عاذر کا سر برفیلا لہجہ محسوس کرتے ارہا نے کہ رونگٹے کھڑے ہوئے۔ ایک ہوٹل کے پاس، وہ فلک مشکل میں ہے، اسے میری مدد چاہیے، اس لیے میں یہاں جہاں ہے وہی کھڑی رہے۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا آپ نے تو میرا وہ روپ دیکھیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ عاذر کے سرد اور غسیلے انداز پر وہیں سٹل ہو گئی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ عاذر، میں ہوٹل کے باہر ہی ہوں، بمشکل اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ ایڈریس بتائیں۔ وہی سرد انداز۔ ارہا نے فوراً سے اسے ایڈریس بتایا۔ میں اندر نہیں گئی عاذر، اس سے ڈر کی وجہ سے صفائیاں دینے لگی۔ خود کو سنبھال کے رکھیے گا بیوی، ورنہ آپ کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ گاڑی کو تیزی سے ڈرائیو کرتا جنونی انداز میں بولا۔ وہ فون پر ہی تھا کہ دوسری طرف سے فلک کی کال آنے لگی۔ جب ارہا نے ریسیو نہ کیا، تھوڑی دیر میں اس تک پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے ارہا کی جانب پڑا۔ ارہا کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کا رنگ لٹھے کی مانی سفید ہوا۔ ایک دم سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے قریب آتے عاذر نے اس کی کلائی کو تھاما اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ ارہا نے سہمے انداز میں روئی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا کہ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ عاذر نے ارہا سے موبائل لیتے ہوئے کال اسپیکر پر ڈالی۔ کہاں ہو تم؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ فلک کی غسیلی آواز سنائی تھی۔ فلک، میں نہیں آ سکتی، تم پولیس کی مدد لے لو، ارہا نے دھیرے سے کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ چپ چاپ جو بتایا ہے ایڈریس، اس پر پہنچو، ورنہ کیا؟ اچانک سے ایک مردانہ آواز سنتے فلک چونکی۔ میری بیوی سے دور رہو، ورنہ وہ حال کروں گا کہ سوچ بھی نہیں سکو گی۔ کال بند کرتے عاذر نے اپنی باڈی گارڈ کو ہوٹل میں موجود فلک نام کی لڑکی کو اپنے قبضے میں لینے کا کہا۔ عاذر، پلیز فلک کے ساتھ کچھ بھی برا مت کریں، آپ کو منع کیا تھا نا کہ میری اجازت کے بغیر آپ کہیں نہیں جائیں گی، پھر یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ عاذر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ من آئی، آپ کو سزا ملے گی۔ وہ شادی حال پہنچ چکے تھے۔ چہرہ ڈانپے اسے حکم صادر کرتے ہوئے گاڑی سے نکلتے بہت عزت و احترام کے ساتھ اسے لیے اندر کی جانب پڑا، جہاں خواتین کے الگ بیٹھنے کا انتظام تھا۔ اسے اپنی ماں کے حوالے کرتا خود جینٹس سائڈ چلا گیا۔ ولیمے کی تقریب کے بعد وہ خود کنول شاہ اور ارہا کو گھر واپس لے کر آیا۔ کنول شاہ، شہرام خان اور رباب تینوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ کنول شہرام کو پسند کرتی تھی، لیکن شہرام نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر رباب کو اپنایا کیونکہ وہ رباب کو پسند کرتا تھا، اور پھر گھر والوں کی مرضی سے کنول نے فرمان سے شادی کر لی، جو کہ رباب کا بھائی تھا اور اس سے محبت بھی کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہرام کی چاہت اس کے دل میں مانت سی پڑ گئی، لیکن فرمان کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے شہرام خان کا نام آیا تو اس کے دل میں شہرام خان کے لیے مزید نفرت بڑھنے لگی۔ پر جب شہرام خان پر خود قاتلانہ حملہ ہوا تو وہ ہر الزام سے برزما ہو گیا۔ کنول نے ٹھنڈی آ بڑھی کیونکہ اب شہرام خان بیرون ملک جا چکا تھا۔ وہ معافی مانگ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے کنول کا دل دکھا تھا۔ سب باتوں کے باوجود وہ بھی اپنا دل صاف کر چکی تھی، کیونکہ وہ روایتی ساسوں کی طرح بن کر بیٹے اور بہو کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارہا، میری بات کا جواب دیں، کیوں گئی تھی آپ وہاں، اور وہ بھی میری اجازت کے بغیر؟
اس وقت عاذر کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ پلیز عاذر، ڈانٹے تو نہ۔ ارحان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اپنی طرف سے جارحانہ انداز میں اسے بڑھتے ہوئے روکا، جبکہ عاذر نے اس کی اس دونوں کلائیوں کو تھامتے، کمر کے ساتھ لگاتے بینڈ کیا اور کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی نا؟ آ گئی ہے، پلیز معاف کر دے، آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی آپ کی اجازت کے بغیر۔ ارحا کو اس کے غصے سے شدید ڈر لگا۔ وہ تو پلائٹ سا مسکراتا ہوا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی اس طرح ڈر کے معافی مانگنے پر عاذر نے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچا۔ بیوی، ڈر گیا تھا یار، وہ ایک پل جب آپ مجھے پولینڈ میں نہیں ملی۔ آپ نہیں جانتی، مجھے لگا کہ میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ ارحا نے عاذر کے لہجے میں پنپتی محبت کو محسوس کیا تو گہرا سانس بڑھ گئی۔ وعدہ کریں آئندہ ایسا نہیں کریں گی۔ اس کا چہرہ تھامے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھا، محبت سے بولا۔ اس کے پہلے لمس پر ارحا نے دل تھام کر اسے دیکھا۔ لو یو یار، بہت ضروری ہیں آپ میرے لیے۔ اب کی بار وہ شدت سے اس کے لبوں کی لالی چرانے لگا۔ اس کا اگریسو انداز دیکھتے ہوئے ارحا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ وہ واقعی اس کے لیے جنونی ثابت ہوا تھا، اور ارحا نے بھی دل سے رضامندی دیتے ہوئے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔